آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے۔ کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے دہشت گردی کے خلاف فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قبائل مل بیٹھ کر تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج قوم کو تقسیم کی نہیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ملک کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے عوام کو 45 ارب روپے کا ریلیف دیا، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے صوبے بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کہا کہ جس شخص نے ملک کو تقسیم کیا اس کے مجسموں کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ابھی چند دن پہلے پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی وسائل سے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے اور 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک جو بھی گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقی صوبوں کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس میں حصہ ڈالیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بحر ہند میں غرق ہو گیا، آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے what goes around comes around۔ بانی پی ٹی آئی نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور میڈیا کو کوریج کے لیے رسائی دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطالبے پر سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یہ بتانے والے کون ہوتے ہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی تسلی رکھیں کہ اگر اس معاملے میں ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چلے گا بانی چیئرمین کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی مسلسل کوشش ہے کہ وہ اپنے بیانات سے اس معاملے کو متنازع بنائیں۔ آج فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والے بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جواب دیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو کبھی اثاثہ، کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل کسی صورت اوپن نہیں ہوگا، لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہوا تو وہ بالکل اوپن ٹرائل ہی ہوگا۔ 9 مئی کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے رابطے جاری رہے۔ خواجہ آصف کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔
پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سحر کامران نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دعویٰ کیا ہے کہ خواتین کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں خواتین کے لباس پر اعتراض اور ہراساں کرنے کے معاملے پر 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی خواتین اراکین پارلیمنٹ، مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار، پیپلز پارٹی کی سحر کامران اور تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور نے مل کر قانون سازی پر اتفاق کیا۔ ہریسمنٹ ہے، پارلیمان میں بھی ہے، قائمہ کمیٹیوں میں بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، مختلف امتیازی سلوک اور ڈسکرمنیشن، ہریسمنٹ کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو خواتین ہیں یہ اکٹھی ہو کے تو ورکنگ وومن کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی ایسا قانون بنائے جس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور وہ کیسا قانون ہونا چاہیے؟ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور نوشین صاحبہ اور سحر کامران صاحبہ اور میں ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، جس کے لیے بہت لابینگ کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر زرکا، میں آپ سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ اس ایک جو یہ ایشو چل رہا ہے اس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، یہ خوش قسمتی ہے میری۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے حکم دیا کہ انٹرنیٹ پر فائر وال لگائے جائے، پی ٹی اے اس پر عمل کر رہا ہے۔ فائر وال سے متعلق مکمل وضاحت وفاقی حکومت دے سکتی ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر کو 6 روز میں 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے وزارت آئی ٹی سے انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر، فری لانسرز، ٹیلی کام سیکٹرز کے مالی نقصانات کی تفصیل طلب کی ہے۔ عوام کو بتایا جائے انٹرنیٹ سروس کیوں متاثر ہے، فائر وال لگی ہے یا نہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی میں چیئرمین پی ٹی اے پر سوالات کی بوچھاڑ۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا کہ سب میرین کیبل کی خرابی کے باعث انٹرنیٹ میں خلل آیا، تکنیکی وجوہات کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے۔ ویب مینجمنٹ سسٹم بہت پرانا ہے، پی ٹی اے WMS کو اپ گریڈ کر رہا ہے، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں۔ سسٹم کی اپ گریڈیشن سے انٹرنیٹ میں کوئی خلل نہیں آیا۔ سب میرین کیبل میں خرابی ہے جو 27 اگست تک ٹھیک ہو جائے گی۔ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کے فیصلے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ پی ٹی اے وفاقی کابینہ کی ہدایت پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ فائر وال کی وجہ سے سسٹم سست ہوا۔ 22 مارچ 2019 کو فائر وال کا نظام منظور ہوا تھا۔ اکتوبر 2020 کے کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ فائر وال لگائی جائے، جبکہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ یہ سسٹم گرے ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، پروپیگنڈا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت سوشل میڈیا میں کتنے لوگوں کی میم چل رہی ہے، پرائم منسٹر کی، ججز کی، بیچاروں کی، ہر بندی کی چل رہی نا۔ اگر اتنا مینج ہوتا تو بند کر لیتے اس کو۔ اجلاس کے دوران کمیٹی ارکان کا کہنا تھا کہ فائر وال سے متعلق بتایا جائے کہ اس میں ڈیپ پیکٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ڈیپ پیکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے تو آئین زد میں آ جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں جس کی انکرپٹڈ معلومات تک رسائی ہو سکے۔ ٹیلی کام سیکٹرز کو 6 روز میں 300 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں انٹرنیٹ میں خلل سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ اور سیکٹری آئی ٹی سے فائر وال پر تکنیکی بریفنگ بھی طلب کر لی۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف نے NOC کی منسوخی کے باوجود کل اسلام آباد کے ترنول چوک پر جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا کہ جلسے کا NOC ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر منسوخ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں اور شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں۔ جلسے کے ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چند دن قبل بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ نے ترنول میں کل ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے کا NOC منسوخ کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی۔ جی، پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے کی کال دے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں جلسہ گاہ پہ موجود ہوں۔ یہاں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے۔ آج PTI کے ورکر یہاں آئے لیکن پولیس کی جانب سے انہیں یہاں جلسہ گاہ کے اطراف آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 20 کے قریب جو PTI کے ورکر ہیں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس دوران یہاں گراؤنڈ کے ساتھ مسجد بھی ہے، وہاں مسجد سے ایک مشکوک بیگ برآمد ہوا۔ امام مسجد کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک شخص گزشتہ 3 روز سے یہاں آیا تھا، وہ اپنے ساتھ بیگ لایا، خود کو PTI کا کارکن بتا رہا تھا۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ جلسے کے بعد یہاں سے واپس روانہ ہو جائے گا، جس کے بعد مشکوک بیگ کو چیک کرنے کے لیے اسلام آباد اس پولیس کی ٹیمیں موجود رہیں، بم ڈسپوزل سکواڈ کی ٹیمیں تھیں، اور تفصیلات پولیس آفیشل پریس ریلیز کے ذریعے جاری کریں گے۔ دوسری جانب PTI کی اگر بات کیجئے تو PTI نے اسلام آباد انتظامیہ کے NOC کینسل کیے جانے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے PTI چاہتی ہے کہ عدالت سے اجازت لینے کے بعد ہی جلسہ کیا جائے۔ جی
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے کل اسلام آباد میں جلسہ ہر صورت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے کارکن دن 3 بجے سوابی انٹرچینج پہنچیں، جہاں سے وہ خود ریلی کی قیادت کریں گے۔ کل کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا عوام کی طاقت زیادہ ہے یا مینڈیٹ چور حکومت کی۔ یہ فسائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا جو سلسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختونخوا کی ساری عوام نے کل 3 بجے تک پہنچنا ہے سوابی کے انٹرچینج پہ۔ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا۔ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے۔ یہ جلسہ تنور چوک پہ ہوگا اب، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔